بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود کی تنصیب۔ کعبے کی پرانی عمارت کے اندر ایک بڑا لمبا سانپ تھا۔ اس صبح اس طرف سے بھی خوشخبری آ گئی۔ ہوا یوں کہ وہ سانپ نکل کے دھوپ سیکنے کے لیے کعبے کی ایک دیوار پر لیٹا ہوا تھا۔ آسمان پر اچانک ایک بہت بڑا عقاب آیا۔ عقاب کعبے کی طرف جھپٹا اور سانپ کو اپنے پنجوں سے پکڑ کے چونچ مارتا ہوا لے کے اڑ گیا۔ لوگ خوشی سے اچھل پڑے، پہلے چونکے پھر ہلہ مچا کے خوشی کا اظہار کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سانپ کو چونچ کے زخم اور پنجوں سے مسل کے عقاب نے اسے مکہ کے مضاف اجیار کی طرف بہت دور جا کے گرا دیا۔ لوگ خوشی سے نہال ہو گئے۔ ان کے دلوں سے کعبہ کی تعمیر نو کے لیے سارے خوف اور وسوسے نکل گئے۔ سب قریشی کعبہ کی طے کی ہوئی اپنے اپنے حصوں کی دیواروں کو منہدم کرنے میں جٹ گئے۔ کہتے ہیں لوگوں نے کعبہ کی پرانی دیواروں کو قدیم بنیادوں تک گرا دیا۔ قدیم بنیادوں میں اونٹ کی کوہان جیسے سبز بڑے پتھر لگے تھے۔ ایک قریشی نے اپنی گینتی ان بنیادوں کے سبز پتھروں میں پھنسا کے انہیں ہلانا چاہا تو مکہ کی پوری بستی میں ایک ہولناک زلزلے کا جھٹکا آیا۔ ایک روشنی کا تیز دھماکہ ہوا جس سے آنکھیں اندھی ہونے لگی اور پوری بستی بھونچال سے لرز گئی۔ کعبہ کی دیواروں پر کام کرتے قریش لڑک کے گر گئے۔ ہلا ہوا سبز پتھر بھی واپس کھڑاک سے اپنی پرانی جگہ پہ جا لگا۔ وہ سمجھ گئے کعبے کی بنیادوں میں جڑے پتھروں کو ہلانے کی اجازت نہیں۔ وہ جانتے تھے بنیاد کے وہ پتھر ان کے عظیم اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے ہیں، جس کی نشاندہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خود خدا نے کی تھی۔ وہ بنیاد کے پتھر خدا کسی کو ہلانے تھوڑی دیتا۔ کسی قریشی نے پھر کعبے کی بنیاد کے کسی پتھر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہی کعبے کی بنیاد کے سبز پتھروں میں رکن یمانی کے پاس پتھر کا ایک کتبہ ملا جس پر سریانی زبان میں کوئی تحریر لکھی تھی۔ ایک یہودی عالم ادھر موجود تھا۔ اس نے تحریر پڑھی۔ لکھا تھا، میں اللہ ہوں، مالک کل۔ میں نے زمین اور وقت کی تخلیق کے دن سورج اور چاند کو پیدا کرتے سمے اس جگہ کو پیدا کیا اور 7 ملائکہ کے پروں سے اسے ڈھانپ دیا۔ جب تک اس بستی کے پہاڑ قائم ہیں یہ قائم ہے اور اس کا پانی اور دودھ بابرکت ہے۔ وہیں 2 اور کتبے بھی ملے۔ ایک میں لکھا تھا، جو نیکی بوئے گا مسرت حاصل کرے گا، جو برائی بوئے گا ندامت پائے گا، برے عمل کا بدلہ نیک نہ ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خاردار درخت سے انگور حاصل ہو؟ تیسرے کتبے پہ لکھا تھا، میں نے خیر و شر اور تقدیر کو پیدا کیا۔ مبارک ہے نیک اعمال والا شخص اور بد کردار کے لیے افسوس ہے۔ کہتے ہیں وہ کتبے اسی طرح جہاں تھے وہیں دیوار میں چن دیے گئے۔ کعبے کی عمارت بن گئی۔ چھت 42 فٹ اونچی، 3.25 گز کی بلندی پر کعبے کا دروازہ ملتزم رکھا گیا۔ 3.25 گز اونچی اس کی چوکھٹ بنائی گئی۔ کعبے کی چوکور دیواریں کہنے کو ایک جیسی لگتی ہیں مگر چاروں کی لمبائی ایک جیسی نہیں۔ ملتزم والی مشرقی دیوار اور اس کے مخالف پچھلی مغربی دیوار باقی 2 دیواروں سے کوئی 2-2 فٹ لمبی ہیں۔ یہ دیواریں بھی دونوں آپس میں ایک جتنی لمبی نہیں ہیں۔ سامنے کی ملتزم والی دیوار سب دیواروں سے لمبی ہے۔ یہ کوئی 13 گز لمبی ہے۔ اس کے مخالف والی 13.25 گز۔ باقی دونوں اطراف کی دیواریں کم و بیش 12 گز لمبی ہیں۔ عمارت مکمل ہو گئی۔ چھت بچھا دی گئی۔ پر نالا لگا دیا گیا۔ حتیم کی دیوار بھی تیار ہو گئی۔ دروازے میں چوکھٹ لگ گئی۔ ایک آخری مرحلہ رہ گیا۔ خانہ کعبہ کے چہرے پر جس پتھر کو چوم کے یا چومنے کا اشارہ کر کے اس گھر کا طواف شروع کیا جاتا ہے، آسمان سے اترا ہوا مقدس پتھر حجر اسود اپنی جگہ پہ لگانے کا وقت آ گیا۔ تیار عمارت پر گویا نیم پلیٹ لگانے کا سمے آ گیا۔ اب قریش کے سب قبیلے پھر بحث میں پڑ گئے۔ ہر قبیلہ چاہتا مقدس پتھر لگانے کا اعزاز اس قبیلے کو ملے۔ بحث الجھ گئی، شور و غل مچ گیا۔ لوگوں نے تیز جملوں کے بعد تلواریں میانوں سے نکال لیں۔ خطرہ تھا کہ قریش کے سب قبیلے آپس میں خون خرابہ نہ شروع کر دیں۔ حالات کشیدہ ہو گئے۔ لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ لڑائی کے ہتھیار جمع ہونے لگے۔ جنگ میں جو ڈھول بجائے جاتے تھے قبائل کے غلام انہیں لا کے بجانے لگے۔ دھم دھم ہونے لگی۔ اس مخمصے میں 4-5 دن گزر گئے۔ لوگوں نے دن رات وہیں میدان کعبہ میں ڈیرا ڈال لیا۔ قریب تھا کہ قریش کے سارے قبائل آپس میں لڑ مر کے تباہ ہو جاتے۔ ایک انصاف پر مبنی فیصلہ ہو گیا۔ قریش کے سب سے عمر رسیدہ سردار ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے کہا، اے اہل قریش،
اتنے دن سے تم سب لوگ یہاں ہو، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ چلو کسی ایسے شخص کا فیصلہ مانتے ہیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں۔ ہم کسی اور وقت پہ فیصلہ نہیں اٹھاتے، مبادا کوئی کہے کسی نے اس میں چالاکی کی ہے، آج سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے فیصلہ کرنا ہے۔ اب ادھر دیکھو باب شیبہ کی طرف۔ جو شخص بھی اب اس دروازے سے داخل ہو کے ادھر کعبہ کی طرف آئے وہ ہمارا تمہارا سب کا متفقہ ثالث ہوگا۔ وہ فیصلہ کرے گا، وہ کچھ بھی ہو، جو بھی ہو فیصلہ کرے، ہم مانیں گے۔ بولو منظور۔ سب بولے منظور۔ وہ دن ڈھلنے کا وقت تھا، گرمیوں کے دن تھے، دھوپ تیز تھی، لوگ کعبے کی دیوار کے سائے میں باب شیبہ کی طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کون ادھر سے آتا ہے۔ اسی دروازے کا نام اب باب السلام ہے۔ سب لوگ گردنیں گھما گھما کے ہجوم میں کھڑے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو تک رہے تھے، سوچ رہے تھے ان قبیلوں کے سبھی سرکردہ لوگ تو وہاں جمع ہیں، کون آئے گا؟ کعبے کی دیواروں کا سایہ لمبا ہو رہا تھا، سب کعبے کی مشرقی دیوار کے سائے میں جمع تھے۔ سورج کعبے کی چھت کو چومتا چھت سے مغرب کی سمت اتر رہا تھا۔ کعبے کے صحن میں پڑے ڈھول پر ایک غلام تھپ تھپ کی تھاپ دے رہا تھا۔ پورے صحن میں خاموشی تھی، مضطرب اور منتظر۔ ڈھول کی تھاپ پر ایک زور کا ہاتھ پڑا اور سجدے میں پڑا سایہ باب شیبہ کی دہلیز تک پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کسی کے قدم دہلیز پہ آ پڑے ہیں۔ لوگوں نے سر اٹھایا، سورج نے سر جھکایا۔ شام کی سنہری دھوپ کرنوں سے اس دروازے سے داخل ہونے والے شخص کا چہرہ چمکا۔ سب لوگ خوشی سے چیخے، مرحبا، اہلاً و سہلاً۔ ڈھول کی تھاپ سے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی، شور مچ گیا۔ یہ تو الامین ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ان کے ہر فیصلے پہ راضی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم قدم چلتے ہجوم کے پاس آئے۔ کچھ دنوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ کعبے کی تعمیر نو مہینوں سے ہو رہی تھی۔ دوسرے لوگوں کی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ سے کعبے کی تعمیر نو میں اپنے قبیلے کے حصے کی دروازے والی مشرقی دیوار پہ پتھر اٹھا اٹھا کے لگائے تھے۔ 4-5 دنوں سے ادھر جو جھگڑا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے لا علم تھے۔ لوگوں نے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی بات سنی، پھر مسکرا کے اپنے کندھے سے کالی کملی اتاری، کعبے کی چاروں دیواروں کے ذمہ دار قریش کے سردار قبیلوں کو کہا، اس چادر کے چاروں کونے پکڑ لیں۔ قریش کے سردار حیرت اور خاموشی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، مگر ان کے چہروں پہ لکھا تھا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و تدبر اور انصاف سے مطمئن ہیں۔ انہوں نے وہی کیا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ وہ سب پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے کہ جو بھی فیصلہ ہو انہیں منظور ہوگا۔ فیصلہ تو حجر اسود کو کعبے کے کونے پر مقررہ جگہ پر کوئی 4.25 فٹ بلندی پر لگانا تھا۔ سب سرداروں نے آقا کی چادر کے کونے پکڑ لیے۔ چادر نیچے لانے کا آقا نے اشارہ کیا۔ سب آقا کے گھٹنوں کے پاس جھک گئے، جھک کے زمین کے پاس چادر لے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے مقدس پتھر کو اٹھا کے چادر کے درمیان میں رکھا اور سب کونے پکڑے سرداروں کو چادر اوپر اٹھانے کو کہا۔ حجر اسود کالی کملی کے درمیان میں پڑا ہے۔ چادر کے چاروں کونے قریش کے سرداروں اور ان کے حلیفوں نے تھامے ہوئے ہیں۔ ہولے ہولے چادر اوپر اٹھ رہی ہے۔ جب چادر میں پڑا حجر اسود عین اپنی مقررہ جگہ کے برابر پہنچ گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو رکنے کا اشارہ کیا۔ حجر اسود لگائے جانے والے خالی طاق کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی میں پڑا کالا مقدس پتھر پڑا تھا۔ چادر کے کونوں کو قریش کے سرداروں نے تھاما ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ قدم آگے بڑھے، اپنے پاؤں اپنے پیروں سے مشابہ اپنے جد عظیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پہ رکھے، اپنے ہاتھ بڑھائے، دونوں ہاتھوں سے چادر کے اندر پڑے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے مقررہ جگہ پہ لگا دیا۔
جب پتھر طاق میں رکھا جا چکا تو سب کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی اپنی چادر لگائے گئے مقدس پتھر پہ اپنے ہاتھوں سے دبا کے مقدس پتھر کو اچھی طرح جما دیا۔ آقا نے اپنی چادر سے دبا دبا کے حجر اسود کو جما دینے کی لذت میں سبھی قریشی سرداروں کو بھی شامل کیا۔ سب نے باری باری آقا کی چادر سے حجر اسود کو چمکایا۔ ہر ایک نے اس عمل کے بعد حجر اسود سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر چومی۔ آسمانوں سے اترا مقدس پتھر اپنی جگہ پہنچ گیا۔ سب لوگ خوش کہ مقدس پتھر مطلوبہ بلندی تک اٹھانے میں ان سب کا ہاتھ شامل تھا۔ اس سمے شاید خدا بھی مسکرا رہا تھا کہ لو اپنے گھر کی تعمیر نو کے بعد جس گھر کا سنگ بنیاد اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے رکھوایا، اس کا افتتاحی پتھر سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سجا لیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔